پاکستان کا بہت اہم رول ہے اس میں، اور پاکستان، ایجپٹ اور ترکیہ، یہ تین ممالک ایسے ہیں جو سر جوڑ کر پوری سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح پیس ہو جائے. اور اسرائیل جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کیونکہ پیس ایفرٹس کو لیڈ کر رہا ہے تو اسرائیل کے ساتھ انڈیا ہے. انڈیا اور اسرائیل کی حتی الامکان کوشش ہے کہ یہ نہ ہو. اور کل آپ نے دیکھا ایک رات کو حملہ ہوا، پاکستان ایمبیسی تہران میں جو ہے اس سے تھوڑا ہی دور وہ جا کے میزائل گرا، اور لکیلی اس میں کوئی پاکستانی سفارت خانے کا عملہ جو ہے یا کوئی عملے کے افراد جو ہیں وہ اس میں زخمی نہیں ہوئے یا اس کی زد میں نہیں آئی، یا عملے کی وہ عمارت کی بلڈنگ اس کی زد میں نہیں آئی ہے. تو لیکن یہ براہ راست پاکستان کو یا تو وارننگز دی جا رہی ہیں یا کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح پاکستان جنگ میں ڈریگ ہو جائے. لیکن پاکستان کمیٹڈ ہے پیس کے لیے، اور پاکستان یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو لے رہا ہے، کیونکہ اگر پاکستان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو کہ اللہ کرے کہ ہو، ہم سب کی دعائیں ہیں اس میں ہو، تو پھر آپ سمجھیں کہ پاکستان نے پوری دنیا کے اوپر احسان کیا، اور ممکنہ ورلڈ وار 3 سے پاکستان نے اس دنیا کو بچا لیا. آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے ساتھ 3 بہت ہی اہم میرے دوست جو ہیں وہ شریک ہیں آج، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. جناب حامد المشرقی صاحب ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. منیزہ معین ہیں، ہماری کلیگ بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں، اینکر بھی ہیں. اور مریم فاطمہ ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. اور ویسے تو ہم لیڈیز فرسٹ کرتے ہیں، لیکن عامر صاحب آپ اکیلے ہیں ہمارے یہاں پہ، تو پھر آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلے آپ ہمیں بتا دیں اس پہ رائے کیا. بہت آپ نے بڑا کمپریہنسو انٹرو کیا مبشر لقمان صاحب، بیسڈ آن ایبسلیوٹلی ایوری تھنگ آن ریالٹی. بات یہ ہے کہ دنیا ایک بار ایسی جگہ پر کھڑی ہے جہاں پر اب تیسری ورلڈ وار کے قریب کھڑے ہیں ہم بدقسمتی سے. لیکن اگر اس کو ساری چیز کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اس وقت یہی صورتحال ہے کہ یہ جو مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان، ترکی اور مصر کر رہے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طرح کامیاب کروایا جائے. اچھا، آج میں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس کا ٹائٹل ہی میں نے یہ دیا کہ از ٹرمپ بائنگ دا ٹائم، یعنی کیا ٹرمپ کی یہی کوشش تھی جو 5 دن 6 دن کا اس نے ایک وقفہ لیا تاکہ اس کے جو پیرا ٹروپرز ہیں، جو اس کے گریلا اسپیشلسٹ ہیں، جو اس نے ہزار لا رہا ہے، وہ پہنچ جائیں. اور وہ بالکل پہنچ گئے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ اپنا جو جہاز ہے وہ بھی فورٹ بھی لے آیا ہے. اور تیسری بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جنگ جو تھی ایئر بورن جنگ کی وجہ سے وہ ایک ایسے فیز میں تھی جس کے اندر مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، جس کے اندر کوئی سیز فائر بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک بار ٹرمپ نے نیتن یاہو کے اور یہودی لابی کے جال میں پھنس کے ٹروپس اتار دیے تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں پر ایران کی طرف سے بہت بڑی تیاری بھی ہے. یہ حراک جزیرے کے بالکل پاس ہی ان کی سب سے بڑی ایران کی ملٹری بیس ہے بندر عباس کی، اور اس کے اوپر انہیں 1.5 لاکھ سے زائد. عامر صاحب اس کو ذرا سا ٹھہر گئے، ہم کیونکہ میں اور آپ تو ہم فوج کے لوگ نہیں ہیں تو ہم ٹیکٹکس پہ کیا بات کریں. ایک بیسک بات کر لیتے ہیں کہ اگر ڈیزل کی ترسیل رک جاتی ہے جو کہ رکنی ہے پھر وہاں سے، تو گاڑیاں تو چلیں ہم پیدل چل لیں گے، سائیکل چلا لیں گے، اور لیکن بتی کا کیا ہوگا؟ ہماری بجلی کیسے آئے گی؟ مبشر لقمان صاحب، پوری دنیا ایک ایسے کرائسس کا شکار ہو جائے گی جس کا تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آلریڈی 20% سپلائی بند ہوئی ہے اور دنیا کے کتنے ملکوں نے ایمرجنسی لگا لی ہے، ریسٹرکشنز کر لی ہیں. یہ کووڈ سے بہت بڑا بحران آلریڈی بن چکا ہے. اور ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں، کل میں نے ایک انڈین چینل پہ کہا کہ یہ تو پاکستان انڈیا پہ بھی احسان کر رہا ہے جو مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان سے زیادہ سفر تو باقی دنیا اور انڈیا سمیت بہت سارے ممالک کر رہے ہیں. ایک چیز اور ہے وہ یہ کہ باب المندب کا بند ہونے کا مطلب جو ہے وہ اتنی بڑی کیٹاسٹرافک ہے اکنامکلی، پوری دنیا کی سٹاک ایکسچینج کریش کر جائیں گی، پیٹرو ڈالر کی تباہی پھر جائے گی. آج آپ کو پتا نا سٹاک ایکسچینج کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں نا، آج تو $1 ٹریلین نکل گیا نا. بالکل ایسے ہی ہے. اور امریکہ کا دیکھیں نا، اب بلینز آف ڈالر جا رہے ہیں، اور 3 بار انہوں نے بیچ میں بریکس لی ہیں سٹاک ایکسچینجز نے کہ اتنی تیزی سے ڈراپ ہو رہی تھی، کریش ہو رہی تھی سٹاک مارکیٹ. اور کیونکہ ڈالر سب سے بڑا تو کروڈ آئل کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ڈو جونز ہو، چاہے وہ NYSE ہو، چاہے وہ فرینکفرٹ سٹاک ایکسچینج ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، چلیں آگے آتے ہیں. یہ پوچھتے ہیں ذرا منیز ہے، your 2 cents on it. سر، اگر ابھی جو ہم موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ نے پوچھا کہ اس کے اثرات ہماری معیشت پر، ہمارے ملک پر کس طرح سے ہوں گے، تو مشرق وسطیٰ کی اسی جنگ کے تناظر میں ہی تو ایوان صدر
अस्करी क़यादत और इसके अलावा तमाम स्टेक होल्डर्स ने ये तय किया कि हम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे, और उसके अंदर पूरे जो सूबाई क़यादत है उनको भी एंगेज किया गया और ऑस्टेरिटी ड्राइव का आगाज किया गया, जिसके अंदर सूबों की जानिब से तो हमें ताउन नजर आ रहा है। लेकिन जहां तक बात है कि होगा क्या अगर ये मजीद बढ़ गई तो, और अगर ये कंट्रोल ना हुई, और जहां तक आप टाइम बाइंग की बात कर रहे थे, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक आपस की करूंगी, बात शायद है, हामिद साहब कर रहे लेट्स बी थे। ऑनेस्ट, स्वाई स्कूल्स बंद करने के और क्या किया Yes. उन्होंने? सर वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है, फ्राइडेज को ऑफ कर दिया है। आप इसके अपने अलावा प्रोटोकॉल्स खत्म करें ना, फ्यूल आप सरकारी कट कर गाड़ियों दिया का गया फ्यूल है। बंद करें ना, जिनकी फ्री फ्यूल्स है उनको खत्म करें ना। कर दिया ना, बिल्कुल ये किया गया है। पेट्रोल को रिड्यूस कर दिया गया है, जितना खत्म कर दें, किया गया था, रिड्यूस उसमें क्यों? कमी कर दी गई है। सरकारी ये गाड़ियों को दमाद है हमारे यार, खत्म करें इसको। सर सबको इसमें ताउन करना होगा। सर इसमें सबको ताउन करना होगा, यहाँ तक कि जो सरकारी गाड़ियां भी थी, मुनीज़, आपको जो इस्तेमाल ताउन मैं में नहीं बताऊं थी, क्या वो भी होता ग्राउंड कर दी है, गई। आपको जिन ताउन अफराद के बताता हूं पास- क्या होता है। आप जरा कंपेयर करें कि कल ईरान में जितनी भी ये है ना रिटेल आउटलेट्स, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, सारे के सारे, उन सब ने अपने अपने इलाके में लोगों को कहा कि तुम आके जितना सामान लेके जा ले सकते हो जाओ। ले जाओ, और अब पैसे जंग के बाद देना, जंग के क्योंकि बाद, उन्होंने कहा कि अब इनके बाइंग पावर नहीं है, इनको इस वक्त हमने भूखा नहीं रखना, ना चीज़ों की कीमतें महंगी करनी है। ये है कलेक्टिव कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस, माजरत के साथ हम नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मुबशिर साहब, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक न्यूक्लियर और सेफ स्टेट है। यहाँ पर हमारी हुकूमतें हमें पूरी तरह से अश्योर कर रही हैं कि हम किस तरह से लॉन्ग रन में चल सकते हैं अभी, क्योंकि हम भी उसी खित्ते में मौजूद हैं जो जंग की वजह से मुतासर हो रहा है, इंक्लूडिंग चाइना हो, रशिया हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो। और वही बात के भारत को हमारा हिस्सामंद होना चाहिए, जबकि जयशंकर जो स्टेटमेंट देता है वो ये कहता है कि भारत आलमी जयशंकर एक सियासत में चंपू दलाल का आदमी है, किरदार उसके मतलब क्या अदा बात नहीं करनी, कर क्या सकता। यही बात अपना वो डोनाल्ड ट्रंप को कहेगा जो कहता है कि मैंने 8 जंगों में मीडिएशन कराई, उनको Exactly, वो रुकवाया? उसे कह ही नहीं सकता सर। हाँ। वो ये काम कर ही नहीं उसकी सकते। औकात ही नहीं और है जहां ये। तक बात है अमेरिका की, सर अमेरिका इसराइल के लिए टाइम बाय कर रहा है। ईरान ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी है। इसराइल के पास अब अपना दिफा करने की वो कैपेसिटी मौजूद नहीं है। और अगर ईरान अभी जो ये कह रहा है कि वो रुकने को तैयार नहीं है, वो मुज़ाकरात नहीं करेगा और वो पूरा इंतकाम लेगा, तो फिर इसके बाद अमेरिका अभी यही कहेगा जो वो कह रहा है कि थोड़ा ठहर जाओ, अभी हम आपके न्यूक्लियर एसेट्स को या वो आपकी जो यूरेनियम स्टोरेजेस हैं उनको अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने ये गलती की कि डिसैलिनेशन प्लांट्स को अटैक किया या एनर्जी प्लांट्स को अटैक किया, कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया, तो फिर इनके साथ जो होगा वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस वक्त पूरी दुनिया में जहां कहीं पर भी मुसलमान बसते हैं, उनके दिल जो है वो ईरानियों के मरियम, साथ आप धड़क रहे हैं, बताएं क्योंकि मुझे, ये ईरान के पहले साथ मरियम के पास आ जाएं क्योंकि वो काफी देर से वेट कर रही हैं।